الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ معزز ساتھیو، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، یعنی یا رسول اللہ کہنا۔ اس میں اختلاف ہے علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان۔ بعض کہتے یہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ دے تاکہ ہمارا یہ چینل آگے جائے، کیونکہ تقریباً 1 سال ہوا اور ہمارا چینل یہیں پر رک گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ اسلامی لوگ ہو اور یہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ کون سپورٹ کرے گا؟ لوگ تو فلموں اور کرکٹ اور گانے بجانوں کے چینل تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اسلامی چینل کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ مہربانی کریں، ہمارا اس چینل کو سپورٹ کریں اور یہ آگے کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو مسئلہ یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ طور پر پکارنا کیسا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بریلوی علماء کا موقف یہ ہے، ان کا جو موقف ہے اس کا پورا خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کو دور سے پکارنا محبت، توسل اور ندا ہے۔ یہ عبادت نہیں، اس لیے شرک نہیں۔ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ بریلوی علماء کا موقف ہے۔ اب اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قبر پر سلام والی حدیث۔ حدیث میں آتا ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سنن ابی داؤد 2041 نمبر حدیث ہے، جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں، جب سلام سنتے ہیں تو پکارنا بھی سنتے ہوں گے۔ دوسرا دلیل، یا رسول اللہ کا استعمال صحابہ سے بھی ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی حیات میں یا رسول اللہ کہا۔ بریلوی علماء کہتے ہیں حیات میں جائز تھا تو وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ یہ تو بریلوی علماء کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ دیوبندی علماء کا موقف یہ ہے، اس کا خلاصہ موقف یہ ہے، یا رسول اللہ براہ راست خطاب صرف حیات ظاہری میں ثابت ہے۔ وفات کے بعد غائبانہ ندا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔
سلام، درود اور دعا مشروع ہے۔ ندا، پکار اور دعا میں فرق ہے۔ ندا اور پکار میں فرق ہے۔ تو اس پر علماء دیوبند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل قرآن سے اصل قاعدہ، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دیوبندی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اصل قاعدہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، صرف وہاں جہاں دلیل ہو۔ عام ندا کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے۔ نمبر 2، عبادت اور ندا میں فرق۔ قرآن میں دعا کا حکم آیا ہے، ادعونی استجب لکم، سورۃ غافر میں 60 نمبر آیت ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیوبندی اصول یہ ہے، پکارنا یعنی ندا اصل میں دعا کی جنس سے ہے۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، یعنی دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ غیر اللہ کو غائبانہ پکارنا سدًا للذریعہ ممنوع ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ نمبر 3، سلام اور ندا کا فرق۔ اس میں اہم نقطہ ہے، سلام عبادت نہیں، سلام عبادت نہیں، درود و سلام نبی علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے فرشتے میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ دیوبندی نتیجہ، سلام مشروع، پکار کر حاجت طلب کرنا ثابت نہیں۔ نمبر 4، صحابہ کا عمل۔ سب سے مضبوط دلیل یہ ہے، صحابہ کا عمل۔ کیا کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یا رسول اللہ مدد کہا ہے؟ جواب، کوئی ایک صحیح روایت موجود نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ قحط میں دعا مانگی تو فرمایا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب نبی کی چچا کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ دیوبندی استدلال کرتے ہیں، اگر یا رسول اللہ کہنا جائز ہوتا تو صحابہ براہ راست قبر پر جا کر کہتے، مگر انہوں نے زندہ شخص سے دعا کروائی۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی نے لکھا۔ نمبر 5، فقہ حنفی کی تصریحات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر اللہ کو دعا میں پکارنا مکروہ ہے۔ الدر المختار میں علامہ ابن حمام نے لکھا ہے، غائب سے ندا کا ثبوت نہیں۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہے۔ تو معتدل نتیجہ یہ ہوا، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، محبت رسول ایمان ہے، درود و سلام عبادت ہے، درود و سلام عبادت ہے، غائبانہ ندا کا ثبوت نہیں ہے، عقیدت میں غلو سے بچنا واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔